الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے توحید کی فضیلت۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی روح ہیں، اور جنت و جہنم حق ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے عمل کیسے بھی ہوں۔ بخاری مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جو صرف اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث 4 اہم امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شہادت و گواہی دینا۔ یہ عظیم کلمہ ہے جو نفی و اثبات دونوں کو شامل ہے۔ اس کا اقراری لا الہ کے ذریعہ اللہ کے سوا غیروں کی الوہیت کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ذریعہ صرف اللہ کے لیے اس کا اثبات کرتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ دوسری چیز جس پر یہ حدیث مشتمل ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی الوہیت کی خصوصیات میں سے کوئی بھی خصوصیت آپ میں نہیں ہے۔ اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو آپ کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ کے مقام و مرتبہ کو عبدیت سے آگے بڑھا کر الوہیت تک پہنچا دیتے ہیں، اور آپ سے ویسے ہی مانگتے ہیں اور استغاثہ و فریاد کرتے ہیں جس طرح سے اللہ سے کرنا چاہیے، اور دیگر بہت ساری یہ باتیں جو اللہ کے لیے ہیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے عبد و بندے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے آپ کو عبد کہا ہے، اور عبد کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری صفت جو اس حدیث میں آپ کی ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی تمام مخلوقات کی طرف بھیجا ہے، لہذا ہم پر آپ کی اطاعت لازمی و ضروری ہے۔ اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو آپ کی اطاعت نہ کر کے خواہش نفس کی اطاعت کرتے ہیں یا خواہش نفس کی اتباع کرتے ہیں۔ محمد کی رسالت کی شہادت دینے کا تقاضا یہ ہے کہ تمام امور میں آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہا جائے، اور اللہ کی عبادت آپ کی سنت سے ثابت شدہ اعمال کے ذریعہ کی جائے۔ تیسری چیز جس پر یہ حدیث مشتمل ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں،
اس میں رد ہے نصرانیوں پر جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ یا اللہ کے بیٹے یا 3 الہوں میں سے ایک ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں رد ہے یہودیوں پر جو ان کی رسالت کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اور ان کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہوئے نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا کہتے ہیں۔ وہ کلمتہ القاہ الی مریم، اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف بھیجا، یعنی اللہ نے انہیں کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا کیا اور اس کلمہ کے ساتھ جبریل امین کو مریم کے پاس بھیجا، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے مریم کے اندر اس کی روح کو پھونکا۔ وہ روح منہ، اور اس کی روح ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان روحوں میں سے ایک روح ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، بقیہ تمام مخلوقات کی طرح سے، نہ کہ وہ اللہ کا جز ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ چوتھی چیز جس پر یہ حدیث مشتمل ہے وہ یہ کہ اس بات کی شہادت دینا کہ جنت و جہنم دونوں برحق ہیں۔ دراصل یوم آخرت پر ایمان لانے میں جنت و جہنم پر بھی ایمان لانا شامل ہے، لیکن اس کی شہادت کا ذکر خصوصی طور پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ جنت و جہنم نیکوں و بروں کا ٹھکانہ ہوگی۔ جنت نیکوں کا ٹھکانہ ہوگی اور جہنم جو ہے بروں و بدکاروں کا ٹھکانہ ہوگی۔ مومن کی ملاقات اللہ رب العالمین سے اگر ایسی حالت میں ہوگی کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہوگا تو وہ پہلی ہی فرصت میں جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ وہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں پر اصرار کرتا رہا ہوگا تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اگر اللہ چاہے گا تو اسے اپنے فضل سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو اسے اپنے عدل سے عذاب دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے گا۔ آج کے درس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توحید پر گامزن رکھے اور شرک و بدعت سے بچائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔